اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ تقسیم رابع کی 4 قسمیں ہیں: استدلال بعبارات النص اور استدلال بعبارات النص، استدلال بعبارات النص، استدلال باقتضاء النص۔ وجہ اثر وغیرہ آگی، تسامح میں بھی بیان ہو گئے۔ ان میں سے پہلا امل اول کی ان دی ایک باری تھوڑی جی شرح پڑھ لو۔ اول سے کیا مراد ہے؟ استدلال بعبارات النص نہیں مراد۔ کس سے؟ اول سے مراد ہے حکم جو ثابت ہوتا ہے اول کے ساتھ۔ اول سے مراد نہ اگو کیے، اول سے مراد کیے جڑا اتنے لکھے شرح میں سر کھپا رہا ماں کی لکھا واہ ہو واہ اے میں سر پہ کھپانا بھی انہوں پکاؤ تاکہ بچو استدلال باہر نکلے، مجال کسے پاسے سیدھی ٹر دے ہو وہ جی اول تو مراد کیے نہیں تھے، یعنی حکم جو ثابت ہے اول کے ساتھ۔ اول کون؟ اے مطلب بھی یعنی اے ان جڑی 4 قسمہ ہونی ہیں نا جی، وہ حکم جو ثابت ہے عبارت النص کے ساتھ، وچو استدلال تسامح پاسے کرو۔ اے میں ثانی ہونا ہے وہ حکم جو ثابت ہے، وہ حکم جو این جو 4 چلنے جی جڑے صحیح نے جی، نور انوار جی پڑھے جی سنیں۔ اول یعنی وہ حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ ان دی ان تعریف کریے کہ وہ کیڑا حکم ہوتا ہے، سنیں ہی دھیان کریں۔ تو فما یعنی وہ حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ فما پس وہ حکم ہوتا ہے، ما سے مراد حکم ہی، پس وہ حکم ہوتا ہے کہ چلائی گئی ہے نص اس کے لیے اور مراد لیا گیا ہے کلام سے وہ قصدن۔ ہن جے کر اس تو مراد عبارت النص تو معنی بنے گا فما پس عبارت النص وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام عبارت النص کے لیے، تو عجیب جی گل بنے گا، نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر سنو وہ حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ پھر اول کے ساتھ، عبارت النص کے ساتھ رولا مکیا۔ وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ فما پس وہ حکم ہوتا ہے کہ چلائی گئی ہے کلام کون و نص لہو اس حکم کے لیے اور مراد لیا گیا ہے وہ حکم بھی اس کلام کے ساتھ قصدن۔ اور آنکھو میرے یارو جو کو سمجھ آؤں دی جیتا وہ حکم جو ثابت ہے عبارت النص کے ساتھ، وہ چلائی گئی پس فما پس وہ حکم ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے، اس حکم کے لیے میں پٹ مرا تسی کوں کے وہ کے یوں کے چنانچہ اس کے نیچے اس کے اوپر، چلائی بس گئی ہے کلام اس حکم کے لیے اور مراد لیا گیا ہے وہ حکم اس کلام کے ساتھ قصدن۔ تو کر تعریف ہے۔ اول یعنی حکم بعبارت، حکم جو ثابت ہے عبارت النص کے ساتھ، فما پس وہ حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس حکم کے لیے اور مراد لیا گیا ہے وہ حکم کلام کے ساتھ قصدن۔ اس کلام تو او حکم مراد قصدن تے کلام بھی اسے حکم واسطے بھئی قصدن اوہی مراد تے گل بھی اندے واسطے کیتی گئی ہے۔ جی میں آکھے پنجابی گل میں اور کیتی تے سمجھا تو ہو رہے جی اور حکم جو ثابت ہے عبارت النص کے ساتھ، فما پس وہ حکم ہوتا ہے اور چلائی گئی ہے کلام، چلائی گئی ہے نص، چلائی گئی ہے کلام، چلائی گئی ہے نص، چلایا گیا قرآن، چلائی گئی ہے حدیث۔ اور اس تو مزید کی کھولا جی سمجھ آئے جی، کس کے لیے؟ لہو اس
بھئی اللہ رسول نے جیڑی گل کیتی ہے نا جیڑی گل سانو دسنے واسطے کیتی ہے نا جی اے جڑا حکم ہے اے ہوندا جے اے حکم ثابت بے عبارت نس ہوندا ہے جی بس جیڑی گل واسطے سانو اللہ رسول نے گل کیتی نا جیڑے کم واسطے او جڑا کم ہے نا انہوں آکھنا ہے بھی اے کم تے اے گل تے اے حکم تے اے مسئلہ تے اے شے ثابت ہے کندے نال عبارت النس دے نال لہذا پس وہ حکم ہے کہ چلائی گئی ہے کلام نس قرآن حدیث لہو اس حکم کے لیے اور مراد لیا گیا ہے وہ ما یعنی بھی کلام قرآن حدیث کے ساتھ مراد کس طرح لیا گیا بتبا نہیں قصدن دو ویکھو میرے او یارو اما الاولو یعنی حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ اور وہ اول کون ہے نہ کہ شاباش اونچی بول نہ کہ استدلال بے عبارت نہ سے نہیں مراد بلکہ اول سے مراد ہے ویسے تو 4 قسموں نے پیچھے دسیا بھی اتسام ہوئے وہ تو مجتہد کا کام میں جی اور وہ یعنی اول کون ہے وہ پس فما یعنی حکم پس وہ حکم ہے کہ چلائی گئی کلام اس کے لیے اور مراد لیا گیا ہے نظر آ رہی بول چاہوں تو لکھے موٹا موٹا بے ہی اس کے ساتھ یعنی اور مرجے لب گئے قصدن نکل گیا اس کے ساتھ وہ حکم جو ثابت ہے کس طرح اور محض اراد اچھا جی اے جی اول تو مراد حکم ثابت کیوں لے آئے اول تو مراد استدلال بے عبارت نس کیوں نہیں لیا اول تو مراد یا شرائع حالانکہ اول تو مراد کی ہونا چاہیے اے کیوں لیا حکم بہرحال محض ارادہ کیا ہم نے اول سے کس کا تاکہ صحیح ہو حمل ماں کا جڑا فما آ رہے ہیں کس پر اول پر پس وہ ما جو ہے وہ بیان ہے کس کا حکم کا جو ثابت ہے کس کے ساتھ نہ کہ وہ خود عبارت النس ہے اور نہ ہی استدلال بے عبارت النس ہے اے فما تو مراد حکم تو پھر معرف دا معرف تو کی ہوں ہے تو پھر اول کو مراد بھی حکم ہونا ہے تو تاں حمل ہونا ہے تو جو اندے کو مراد ہو رہا ہے اندے کو اور پھر کی میں حمل ہونا ہے وہ کوئی نہیں گل سمجھی اچھا عبارت النس کی ہوندی ہے عبارت النس نظم ہے کہ ثابت ہے اس کے ساتھ کون ایسا حکم کہ چلائی گئی ہے نظم اور استدلال بے عبارت النس کیا ہوتا ہے وہ تو عمل المجتہد ہے یعنی مستنبت کرنا مجتہد کا عبارت النس سے حکم کو اے وکی مجتہد کا مستنبت کرنا حکم کو کس سے ایک ہی ہے ایتھے نہیں مراد ایتھے حکم مراد ہے کون مراد ہے حکم مراد ہے فے تکو کی ہوندہ ہے قاف فائدہ جان اس بات کو بڑا ضروری مسئلہ جان اس بات کو کہ کلام کا دلالت کرنا معنی پر باعتبار نظم کے اور نظم معنی تے دلالت کرے اور نظم میں نہیں قرآن پاک معنی تے اس دلالت کے اعتبار سے یہ دلالت الکلام 3 مرتبوں پر ہے اور کیا کیا میرے دیسی یارو دلالت الکلام علی المعنی باعتبار نظم کے یہ دلالت الکلام کی ہے دھیان کریں جی عبارت النس نہیں مطلقاً گل ٹوری ہے تاکہ گل سمجھ آوے کلام کا دلالت کرنا کس پر کس اعتبار سے یہ دلالت الکلام کی ہے نمبر 1 یہ کہ دلالت کرے کلام معنی پر کس طرح
بائیں طور کے ہو وہ معنی مقصود اصلی کلام سے، ہو وہ یعنی یعنی قرآن پاک معنی پر دلالت کرے بائیں طور کے وہی معنی جس پر نظم دلالت کر رہی ہے۔ اور شاکر نظم قرآن نو آندے نے کہ وہ قرآن وہ نظم دلالت کر رہی ہے نا کس پر؟ بائیں طور کے وہ جو معنی ہے جس پر نظم کیا کر رہی ہے؟ من ہو نظم سے مقصود اصلی بھی وہی معنی ہے، اسے معنی واسطے یہ گل کیتی گئی ہے۔ ان دی مثال دیندے نے جیسا کہ عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فن کے ہو کی اے فن کے ہو بھی اگے ہونا دھیان کریں، یہ بھی اپنے معنی تے دلالت کر رہے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع، اور دو دو نال تین نال چار نال تسی شادی کر سکتے ہو جو تانوں پسند لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی صورت ہے۔ بثانی ہاں، اور دوسری کہ نظم کا معنی پر دلالت کرنا، دلالت الکلام علی المعنی بے این ثانی یہ کہ ہو وہ معنی کلام کا مدلول جس پر کلام دلالت کر رہی ہے نا، اس کلام کا وہ مدلول ہے، لیکن نہ ہو وہ مدلول مقصود اصلی کلام سے، اوتھے او گل دسنی مقصود نہیں، کلام دلالت کر رہی ہے معنی تے لیکن او معنی جیسا کہ فن کے ہو سے نکاح کی اباحت، جیسا کہ ہے کہ کوئی نہیں فن کیوں میں کہتے دھیان رکھا جی بھئی نکاح کرنا جائز ہے، یہ بھی فن کی ہو کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن ایتھے نکاح کرو تو کرنا مباح ہے یہ نہیں دسنا، ایتھے مقصد ہے بھی کنیاں تک تسی جا سکتے ہو۔ دو تیسرا کہ بھئی کی اور پیچھے پکا کے پڑھا کے وہ لفظ پڑھنا اور لفظ پڑھو بیماری اے مطلب ہے کلام کا دلالت کرنا کس پر، یعنی وہ آپ دلالت کر رہی ہے کلام۔ تیسری صورت یہ کہ دلالت کرے کون کلام کس پر، لیکن بائیں طور کے ہو وہ معنی لفظ کے مدلول کا موضوع لا نہیں ہے بلکہ اس کے لوازم سے ہے، اس کے اور لفظ موضوع لا دے لازمہ ہوتے بھی اکھا مار لیندہ ہے کیا کہچو۔ تیسری صورت کی ہے دلالت کرے کلام معنی پر بائیں طور کے ہو وہ معنی لفظ کے مدلول کے لوازم سے، یعنی وہ مدلول دلالت کلام کر رہی ہے لیکن اون دا موضوع لا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ کتے کی بے کا انتفاع، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے فرمایا کہ بے شک سخت کہ اللہ کی ناراضگی سے ہے یا بدبختی سے گناہ سے جڑا بھی منع کرو کہ بے شک گناہ سے ہیں کتے کا سمن، کیا یہ کیا ہے ہونے دا موضوعات کتے دے جڑے کتے دی وجہ تو جڑے پیسے ملن او کی نے گناہ ہے، ہن اے جڑا نا اے معنی موضوعہ اینو بے حرام ہے، اے معنی لازم ہے کیونکہ جلے بیچنے ہیں تو پیسے ملنے نے کہ نہیں، تو اے گل جڑا نا اے جڑا جس تے دلالت کیتے نے حدیث نے بھی کتے دی بے منع ہے، اے معنی اس دے موضوع نو لازم ہے، دا موضوع اے نہیں ہے گا جی۔ ہن سنو اے تین ہو گئے کنے ہو گئے، بس معنی اول مسوق لہو ہوتا ہے قطن، او پہلا معنی او ہوندے مسوق لہو،
وہ ਹੁੰਦਾ हुक्म साबित बे इबारत नस सुने और सालिस नहीं है मसूक लहू कतन क्योंकि मसूक लहू दा की जेड़ा विचकार लाई है कलाम दा मौजू ला है और सानी मसूक लहू है मिन बजा वो किए वो ये है कि मुतकल्लिम ने कसद किया है उसके तलफ़्ज़ का फ़न के हु अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है सुने और तलफ़्ज़ का उसके साथ अपने माना का फ़ायदा देने के लिए इस एतबार से वो क्या बन गया मिन वजह बन गया और ना कि मिन वजह तो मिन वजह मसूक लहू नहीं है और वो महज चलाई है कलाम वास्ते उसके जो मकसूद असली है अदद थी ना कि इबाहत निकाह के लिए है ओ हूँ गल करना आंदे ने जब आपने ये बात ध्यान से नहीं ना सुनी तो अगले भी ध्यान नाल ना सुनो बस जब पहचान लिया तूने ये तो जान ये बात कि मुराद होना कलाम का मसूक ले मानन और कलाम उस माने वास्ते चलाई गई और लफ्ज़ मुख्तलिफ ते माना इको इस को मुराद की होंदी है ये होती है कि दलालत करे कलाम अपने मफहूम पर की बराबर है कि हो वो माना लिहाजा पस दाखिल हो गई इसमें ए केड़ा कि कलाम जेड़ी किसी भी माने वास्ते चलाई गई है भावें मकसूद असली होवे तो भावें ना होवे लिहाजा होना कलाम का चलाया गया माने के लिए ये कि दलालत करे अपने मफहूम पर मुतलकन बराबर है कि वो माना लिहाजा इसमें दाखिल हो गई कौन क्योंकि दोनों में जो अपने माने तो दलालत कर रही है और मा साबा का फ़ी बयान नस व ज़ाहिर जी भाई दाखिल हो गए इसमें कौन और वफ़ी ना और जरा पीछे बयान सी मा साबा का में किस में और पीछे माँ साबा का में नस और जहर के बयान में केड़ी शय ये कि दलालत करे किस पर अपने मफहूम पर दरा हाल के मुक़य्यद हो उसका अपने होने के साथ क्या अगर ओ वे ना माँ साबा का वाला तो फिर दाखिल है इसमें कौन क्योंकि फिर तो सिर्फ मकसूद असली है जी हुन सुनो बस अगर तमस्सुक पकड़ा किसी एक ने इबाहत निकाह में अल्लाह और दलील बनाई अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की फ़न के हु मा त्वाब लकुम तो होगा ये इस्तिदलाल केड़ा ना के नस के साथ अगर किसी ने इनू पेश किया ना बे निकाह करना जायज़ है कुरान पाक में आता है फ़न के हु इनू इंज पेश करिए हुणे बात निकाह वास्ते इबारत उन्नास से कि ये ना के सत जे नू पेश करिए अदद वास्ते तो हुणे इशारत उन्नास से हुणे बात निकाह ऐशा बस यानी उत्थे देखना है भी इत्थे मकसूद की है जी जी चलो जी बहरहाल अव्वल बस वो हुक्म होता है कि चलाई गई है कलाम उस हुक्म के लिए और मुराद लिया गया वो हुक्म उस कलाम से कसदन बहरहाल अव्वल बस वो हुक्म होता है कि चलाई गई है कलाम उस हुक्म के लिए और मुराद लिया गया है वो हुक्म उस कलाम के साथ कसदन बहरहाल अव्वल बस वो हुक्म है कि चलाई गई है कलाम उस बिस्मिल्लाह और मुराद लिया गया है वो हुक्म कलाम के साथ कसदन सुने एक मिनट चलो जी किन्ने आ गए जी वालिशारतु मा सबता बिन नज़्मि मिस्लुल अव्वली इल्ला अन्नहु मासिकल कलाम लहू फिर वो गल बल इशारा तो है हाँ हुक्म
جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ इशारत नस के साथ ما وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نظم کے ساتھ. اول کی مثال مگر فرق یہ ہے کہ انا ہو کہ یہ حکم نہیں چلائی گئی کلام اس کے لیے، صرف اتنا فرق ہے. جی حکم جو ثابت ہوتا ہے اشارت النس کے ساتھ، وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نظم کے ساتھ. اول کی مثل جی میں او نظم نال ثابت ہے مسوق لا اے بھی نظم نال فن کے ہون والی ثابت ہے بات نکاح یار. مگر یہ بات کہ یہ حکم نہیں چلائی گئی ہوتی کلام اس حکم کے لیے. اتنے دسنے واسطے یہ گل نہیں یہ انج سمجھ آیا کیا کہ تو آخنا حکم جو ثابت ہوتا ہے اشارت الناس کے ساتھ وہ حکم ہے کہ ثابت ہوتا ہے نظم کے ساتھ اول کی مثل. مگر یہ کہ حکم جو ثابت ہے اشارت مگر یہ کہ نہیں ما سی کا مگر انا ہو کہ وہ حکم ما سی کا نہیں چلائی گئی ما نافیہ اس حکم کے لیے. سنیں ادھر ویکھو یعنی حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ او بچو استدلال چارے کٹ دیو. ما وہ حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ساتھ یعنی مثل حکم کے جو ثابت ہے کس کے ساتھ اس بارے میں کہ ہر ایک دونوں حکم ثابت ہیں کس کے ساتھ عدد بھی نظم نال ثابت ہے تے بات مثال طور تے مگر یہ کہ نہ ہو کہ یہ جو حکم ثابت ہے کس کے ساتھ نہیں چلائی گئی کلام اس کے لیے یعنی ایک کلمہ ما تھے نافیہ ہی اندی آندے نے محسوسات وچ تانوں مثال دینے ویس نو تاں سمجھ آنی نہیں تو گھڑی گھڑی باہر جاندہ رہے دا. محسوسات میں یہ ہے یہ کہ نظر کرے انسان کسی ایک کی طرف بے قصد ہی جی پیراں نو ویکھے ارادے نال جڑے سجے کھبے کرسی دے بیٹھے ہو بھی نظر آ جانے نے کہ کوئی نہیں باوجود ہے کہ واقعہ ہوتی ہے نظر اس کی ان پر جو قریب ہیں اس سے دائیں اور بغیر ان کی طرف. پس اول بمنزل ثابت بے عبارت الناسی تے ثانی بمنزل وہ ثابت بھی نال لا چاہ وہ ثابت بے عبارت الناس تے ثابت اور سمجھی گل کہ ماں مثال پوری ہو منع کرو اور اشارہ یعنی جو حکم ثابت ہے کس کے ساتھ ما وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نظم کے ساتھ اول کی مثل مگر یہ کہ یہ حکم کیڑا نہیں چلائی گئی کلام اس حکم کے لیے اے فرق کی جی. اور اشارت النس وہ حکم ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے نظم کے ساتھ اول کی مثل مگر یہ کہ وہ حکم نہیں چلائی گئی ہوتی کلام اس حکم کے لیے. اور اشارہ نہیں چلائی گئی ہوتی نہیں پھر ماضی خبر دیتے بھی وہ تے روٹی لین گئی سی نا جدوں حد ہو گئی یار گئی پڑے ہو. وہ حکم ہے کہ ثابت ہے ہوتا ہے نظم کے ساتھ اول کی مثل مگر یہ کہ یہ حکم نہیں چلائی گئی کلام کے حکم کے لیے. کما فی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین الآیہ سیق الکلام ببیان ایجاب سہم من الغنیمات لہم وفیہ اشارۃ الی زوال املاکہم الی الکفار. چلو جی اب اس کی مثال وہ پہلے بھی جڑے نا فن کی ہو وہ عبارت النص بھی بن سکتا ہے تو اشارت النص بھی بن سکتا ہے. اور مثال دیں دینے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں سورہ حشر دی آیت نمبر 8 کڈیا جو سامنے کسی نے قرآن پاک دا ہاتھ لان دی اجازت ہوئے تھا آیت پڑھ پہ لو. یہ تو شروع ہو رہی ہے اس تو پچھلی آیت کی ہے ایت تو پڑھنا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ
इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब लिलफुक़राइ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا بس ہن پڑھو ترجمہ آندا اچھی اچھی جو مال مڈو ما فا اللہ تو پڑھنا تا پورا مضمون سمجھ آنا ہے جو مال پلٹا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کی طرف گاؤں یعنی جڑا مال غنیمت ملے ہے ان گاؤں کے رہنے والوں سے تو وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور والا موانا غنیمتوں وچ بھی مضمون ہے وے جی لیکن ایتھے مضمون سارا دھیان نال اور رشتہ وہ کس کا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اگے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال گردش بس ایتھے ہی اگلی گل تو ہو رہے جی اے جڑا ہے نا بھی اے مال کنہ دا ہے انہاں دا ہے جی۔ ہن اگلی آیت پڑھ للفقراء اتمنا کرنا نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبرا نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے بس ایتھے جوڑنا انہوں نال سنے ہن ادھر آ دھیان کرے جی ہن مثال دیندے نہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیہ جی یہ جو فرمان باری ہے جی یہ چلائی گئی ہے کلام واسطے بیان کرنے حصے کے واجب ہونے کے غنیمت سے مہاجرین کے لیے جی کلام اس لیے چلائی گئی جی کہ اے جڑے مہاجرین نے نا جیڑا اے مال غنیمت ملنا ہے نا ان دے وچوں للفقراء انہاں دا حصہ ہے جی انہاں دا حصہ ہے چلائی اس واسطے گئی ہے اج ہن تن پڑھایا ترجمہ کہ چلایا یہ ایت اس لیے چلائی گئی ہے کہ جو مہاجرین ہیں نا جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا ہے آ جیڑی غنیمت آوے نا ان دے وچ انہاں دا اس واسطے چلائی گئی اس واسطے چلائی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو فرمایا ہی مہاجرین کی فرمایا نا للفقراء المہاجرین ان کو فقراء فرمایا ان کو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلماناں نو کافر کڈ دین اپنے علاقے چوں تے انہاں دے مال تے قبضہ کر لین تے اے مسلمان ہن غنی نہیں رہندے غریب ہو جاندے نے اے گل بھی سمجھ آ گئی اتوں لیکن اے اشارۃ النص اے للفقراء اے بھی تو دلالت کر رہا اپنے موضوعات کے کو نہیں کر رہا کیا آکھیا جی آکھ جو کچھ آکھنا ہی تھا جیسا اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یہ کلام مہاجرین کے حصے کو واجب کرنے کے بیان کے لیے چلائی گئی ہے یعنی جو غنیمت ہے ان میں ان کا حصہ ہے مہاجرین کا تو اس کے لیے کلام چلائی گئی ہے اس میں یہ ہے عبارت النص اور یہاں سے اس میں تو یہ عبارت النص ہے النص ہے لیکن للفقراء سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب مسلمانوں کے مالوں پر کافر غلبہ پا لیں تو وہ مال مسلمانوں کی ملک سے نکل جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تب بھی تو ان کو فقراء فرمائے تب بھی تو ان کو فقراء فرمایا ہے سنیں اشارت النص ہے تو اب یعنی مال ان کی ملک سے نکل گیا یہ مسئلہ ثابت ہوا اشارت النص کے ساتھ یہ مسئلہ اشارت النص کے ساتھ او میرے او یارو ہن ویکھو ادھروں کما فی قولہ تعالی ہے او جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں للفقراء المہاجرین الذین لایا پس اس آیت میں پس اس آیت میں ففی حاضل آیا کلام چلائی گئی ہے واسطے واجب کرنے حصے کے غنیمت سے لہم ان کے لیے ان کے لیے غنیمت سے حصہ ہے اکیویں حصہ بنیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول للفقراء
ترکیب میں یہ بدل ہے والے ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل سے. ہن سمجھ آئیے وہ جڑے پہلی آیت وچ اون دے کول کی ہے ذویل قربا یتاما مساکین ابن السبیل کون؟ یعنی فقراء مہاجرین. سنیں لیکن یہ ہے اپنا بدل ہے تکرار عامل کے ساتھ، کیونکہ اتنے بھی نا والے ذل قربا اتنے پھر آ گیا کی للمہاجرین للفقراء. کیا ہے؟ تکرار عامل ہے. یا عطف ہے اول پر یعنی لذل قربا پر بغیر واو کے، بغیر یہ دونوں گلاں نحو وچ ٹھیک نے، اے عربی وچ ٹھیک نے. تکرار بے بدل دے اتے عامل دا تکرار کرو یہ بھی ٹھیک ہے، یا عطف پاؤ بغیر واو دے یہ بھی ٹھیک ہے. جی میں آندے نے المالو لزیدن لبکرن، اینو عطف بناؤ تامی ٹھیک ہے، کندے اتے لزید تے بغیر عطف، بغیر حرف عطف تو محذوف ہے. یا اینو بدل بناؤ تکرار عمل کو، نہیں اے نا تکرار عمل نہیں ہے گا، اے بدل ہے صرف کیے نہ کیے عطف بغیر واو تو اس دی مثال جی. دونوں تقدیروں پر پاویں کی بناؤ عطف پاؤ کندے ہوتے لے ذویل قربا ہوتے تو یا بناؤ دونوں تقدیروں پر. سوق لے بیان مصارف الخمس، بے خمس کے جو مصارف ہیں وہ کون نے؟ اور ما فعل اون جو پنجواں حصہ کٹنا ہے نا، جی میں 10ویں سپارے دے شروع ہے کہ اس پنجویں حصے دے مصارف کون نے تو او آنے کون؟ فقراء مہاجرین. سنیں حاصل اس آیت کا یہ بنیا کہ خمس کن کے لیے ہے؟ وہ جو کہ اے حاصل مانا ایندے واسطے کلام چلائے گی انہاں دا حق کے گل گئی مک. وفی ہے اس کلام میں کیڑی للفقراء میں، اس کلام میں اشارہ ہے مہاجرین کے املاک کے زوال کی طرف، کفار کی طرف، کہ یہ مال انہاں دے ملک چو گئے نے نکل تے کافر بن گئے نے مالک. سنو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باوجود ان مہاجرین کے کہ اے اوتھے مکہ شریف وچ زا اموال تے زا املاک سن، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا مولوی جی کیا؟ جیسا کہ فرمایا للفقراء المہاجری. تے حقیقت الفقر کی شاہ ہوندی ہے، حقیقت الفقر کی شہوش، حقیقت الفقر زوال ملکی، نہ کہ قبضے کا دور ہونا مال سے. قبضے کا مال سے دور ہونا نہیں ہوتا. بلکہ فقر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ملک ختم، اے فقر ہے. انج نہیں بھی میرا مال ہے ذرا دور تو میں فقیر ہاں، اے سمجھو گل نو کی بلا حقیقت الفقر کی ہے نہ کہ قبضے کا دور ہونا مال سے. ہن سنو اسی لیے تو ابن السبیل ہوتا ہے باوجود اس کے قبضے کے دور کے مال سے ابن السبیل غنی ہوتا ہے. جنہ گھر مال ہے نا وہ کی ہے، وہ جیڑا بندہ پنڈی دا تے کراچی گیا ہے سیر کرن، یا لاہور دا تے ناران کا غان گیا ہے تے اوتھے جڑا نا اون دے کول پیسے صرف 2-4-10 ہزار نے جی، تے ایتھے پیچھے کروڑ روپیہ ہوندا پیا اون دے گھر یا بینک وچ، یہ غنی ہے کہ غریب ہے؟ اے مطلب ہے جی. اور واجب ہوتی ہے ابن السبیل پر کیڑی شے جدو غنی ہوئے تھا جی. تو پس ثابت ہے، ثابت ہوگی اس کے ساتھ یہ بات کہ جدوں بھی فقر زوال ملک کا نام، یہ بات کہ مہاجرین زائل ہو گئے ملک ان کے بس باب غلبہ پانے، اور وہ اگلا عطف تفسیری ہے بس باب غلبہ پا لینے ان کے اموال پر.
ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਨਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਕੁਫਾਰ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੂਕ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਹਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਬਣਨੀ? ਤੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ सकता है जी। बिस्मिल्लाह समझे ही। और इसमें ख़िलाफ़ है इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का, बस वो इर्तिकाब करते हैं मजाज का इस कलाम में। अल्लाह ताला ने फ़ुकरा मजाजन आखे है, मजाजन वो मजाज का इर्तिकाब। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़रमान में, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़रमान में लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना अल आया, ये हुंदा है इक़राइल आयाता या इला आखिरी आयाते ही, जिस तरह ना अल हदीस अल आया दे दो तरकीबां होंदियां ने बई पूरी आयत पढ़, पूरी हदीस पढ़, या आयत के आखिर तक हदीस के आखिर तक। ये मतलब होंदा जी अल हदीस। चलो जी, चलाई गई है कलाम केड़ी अमता को और कोई चलाई गई है कलाम गनीमत से मुहाजिरीन के लिए हिस्से के वाजिब करने के बयान के लिए। ये तो ये हो गए, ये तो हो गए इबारत उन्नस। ये तो हो गया हुक्म जरा साबित है। और केड़ा हुक्म है कि इन्हां दा गनीमत विचों हिस्सा है, ये हुक्म साबित है। और इसमें यानी इस कलाम में इशारा है मुहाजिरीन के अमलाक के ज़वाल की तरफ कुफ़ार के लिए। बे कुफ़ार बल चले गए तेरे मिल के चो निकल गया। शाबा शाबा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान फुक़रा इन मुहाजिरीना में चलाई गई है कलाम गनीमत से मुहाजिरीन के लिए हिस्से को वाजिब करने के बयान। एक घंटा हो 10 मिनट में दसियो यार, इशारा है फिर दूजे सबक पढ़ने होंगे जी। अमलाक के ज़वाल की तरफ कुफ़ार के लिए जी। वहुमा सवाउन फी इजाबिल हुक्मी इल्ला अन्नल अव्वला अहक्कु इंद तारुदी। मसला हुक्म जो साबित है इबारतुन नस के साथ, हुक्म जो साबित है वो तो हो गए हुक्म। इबारतुन नस और इशारतुन नस ये दोनों बराबर हैं हुक्म के वाजिब करने में। क्या क्या जी? इबारतुन नस और इशारतुन नस ये दोनों बराबर हैं हुक्म को वाजिब करने में, क्योंकि इशारतुन नस दा भी लफ्ज़ विच मौजूद है जेड़ा माने ते दलालत कर रहे। ओए आखो फिर एक बारी। इबारतुन नस और इशारतुन नस ये दोनों बराबर हैं हुक्म को वाजिब करने में, मगर जब तारुज़ आ जाए तो इबारतुन नस से जो हुक्म साबित होगा इस हुक्म को तरजीह होगी उस हुक्म पर जो साबित होगा किस पर? इन नहीं आखना कि इबारतुन नस को इशारतुन नस पर तरजीह, वो तो दोनों कुरान में मौजूद ने। मुराद हुक्म है जी। पहले देसी उमें ही आखिदा है, लेकिन मुराद हुक्म है कि जब तारुज़ आ जाए तो वो हुक्म जो साबित है इबारतुन नस के साथ इस हुक्म को लेंगे और उस हुक्म को छोड़ देंगे। साबित है इशारतुन नस के साथ। ऐशा बस आँखों में क्या क्या भाई। मगर जब तारुज़ वाक़या हो जाए तो वो हुक्म जो साबित है इबारतुन नस के साथ उसको तरजीह होगी उस हुक्म से जो साबित है उस हुक्म पर जो साबित है इशारा। फिर एक बारी आँखों मेरे यहाँ यार। अगर जब तारुज़ वाक़या हो जाए तो उस वक़्त वो हुक्म जो साबित है इबारतुन नस के साथ उसको तरजीह होगी उस हुक्म पर जो साबित है इशारतुन नस के उधर देख, यानी इबारत और इशारत मुराद की इबारत से
عبارت النص اور الف لام عوض مضاف ہے، یعنی عبارت النص اور کیونکہ مصنف لکھنے میں پھر تھوڑی اختصار بھی کرنا پڑتا ہے جی، یہ دونوں برابر ہیں کس میں؟ ثابت کرنے میں، حکم کے ثابت کرنے میں، وجہ کیونکہ وہ حکم الف لام وہ حکم جو ثابت ہے ہر ایک کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عبارت عبارت النص کے ساتھ اور اشارت النص کے یہ حکم ثابت ہے بے نفس نظم، نفس نظم کے ساتھ ثابت ہے۔ جی سنیں بیل الفقراء قرآن ہے جی جی میں حساب واجب سمجھ آ رہے ہیں، ایویں انہوں دا فقیر ہونا بھی سمجھ آ رہے بھی تو نس نال ثابت ہے جی، جی بے نفس نظم جی اس مسئلے میں جی یا دونوں کے عبارت النص اور اشارت النص کے قطعی الدلالت علی المراد ہونے میں برابر ہیں۔ کون؟ عبارت النص اور اشارت النص، اے دو مطلب نہیں بھی برابر کیڑی شے وچ بھی یا انج منع کر لو کہ دونوں برابر ہیں حکم کے، ثابت کرنے میں، بس دونوں برابر ہیں حکم کے، کے ثابت اس گل تو راہ جانا فی اس بات الحکم یار جی دونوں برابر ہیں، حکم کے ثابت کرنے میں، بس کس طرح؟ کیونکہ وہ حکم جو ثابت ہے ہر ایک کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ عبارت النص اور اشارت النص کے وہ حکم ثابت ہے نفس نظم کے ساتھ، لہذا برابر ہو گئے۔ یا اے معنی برابری دا یا اشارت النص عبارت النص اپنے ہونے میں قطعی الدلالت علی المراد، اس میں وہ کیا ہیں؟ برابر ہے جیڑا معنی بھی کرو، جی لیکن عبارت النص یعنی وہ حکم جو ثابت ہے اس سے، لیکن عبارت النص ترجیح پا جائے گی کس پر؟ تعارض کے وقت، اس لیے کہ عبارت النص مقصودہ بالسوق ہے بخلاف الثانی، تو مطلب کہ یہ مقصودہ بالسوق یعنی وہ حکم جس کے لیے کلام چلائی گئی ہے وہ حکم مقصود ہے بنسبت اس حکم کے جس کے لیے کلام، سمجھ آئی جے؟ اور وہ دونوں برابر ہیں حکم کے واجب کرنے میں، مگر یہ کہ اول احق ہے تعارض کے وقت جی، اور وہ دونوں برابر ہیں حکم کے واجب کرنے میں، مگر یہ کہ اول حق ہے تعارض کے وقت، اور وہ دونوں برابر ہیں حکم کے واجب کرنے میں، مگر یہ کہ اول حق ہے تعارض کے وقت۔ بسم اللہ اے مثال ایک دیتی ہے سونے تعارض دی مثال، آپ سب حدیث پاک چو ظاہر قوانین تکٹھے نے قرآن و حدیث دے، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو انا ہننا ناقصات عقل و دین، کہ عورتیں ناقصات عقل تے ناقصات دین ہیں، سنیں جی تو او جڑا ہے نا تو مختصر حدیث لمبی عرض کی تھی سونے ساڑھی عقل کا کی نقصان ہے، فرمایا کہ تم دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اے تھوڑی عقل کا نقصان ہے، اور یا رسول اللہ ساڑھے دین کا کیا نقصان ہے؟ تو سونے فرمایا تقعد احداہن فی قار بیتہا شطر عمرہا، کہ تمہاری ایک بیٹھتی ہے اپنے گھر کے کار میں اپنی عمر کا شطر میں نہیں نصف، بے نصف عمر جیڑی ہے نا وہ حیض وچ گزار دیے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے تے نہ انہوں روزے دی قضا ہونی پر ادا تو کوئی نہیں نا، تے مرد جڑے نے انج نہیں ہے گے جی، تے تسی پھر ناقصات دین بھی ہوئی ہیں، ہونا سمجھا جے شطر میں نہیں نصف یعنی نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے۔ ہن اے جڑی نا حدیث ساری اے چلائی گئی ہے ان کے دین کے نقصان کے لیے، جڑا ہن دسیا تقعدو، اے ان دا مقصد ہے کہ بھی تواڈے دین دا نقصان اے وے کہ تسی کچھ عرصہ زندگی دا نماز روزے کولو فارغ جب کہ مرد کر رہے ہیں، اور جنہ دناں بی بی نو حیض ہے مرد بھی کر بہ رہندا ہے،
وہ تو نمازاں پڑھتا ہے. جنہ دنوں عورت نو ہے سے مرد بھی روزے چھڑ دینا ہے جو تو رکھ رہے ہیں. جی تو چلائی گئی ہے کس کے لیے؟ ان کے دین کے نقصان کے لیے. اچھا ایتھے چونکہ آکھے نا اپنی زندگی دا نصف بہندی ہے, ایتھوں اشارہ تن سمجھ آیا کہ نصف تاں بنے گا جی حیض نو بھی کم از کم 15 دن بناؤ تو طہر نو بھی اے اشارہ تن سمجھ آیا ایتھوں تاں نصف بنے گا. تاں اے ان اشارے نال سمجھ آیا. چلائی اس واسطے نہیں گئی, چلائی تے بھی تواڈے دین دا نقصان کی ہے کہ تسی کچھ زندگی جڑی ہے جی نماز روزے کو ویلی گزار دیاں جی, تے مرد جڑے نے وہ تو پوری پڑھتے ہیں جی, سارا کچھ ہوندا ہے. اے اشارہ تن سمجھ آیا بھی ادھی جی سونے فرمایا ادھی تے تاں ہی کہ 15 دن طہر تے 15 دن حیض ہو گئے جی. ہن ایندا تعارض ہے تے امام شافعی رحمہ اللہ نے تائیں تاکہ اکثر مدت کنی ہے حیض دی؟ ساڈے نزدیک او نے کہ دوسرا فرمان سونے دا جڑا عبارت النص ہے وہ سونے فرمایا اقل الحیض 3 ایام و اکثرہ 10 ایام, کہ کم حیض ہن اے جڑی حدیث ہے یہ چلائی ایسے گل واسطے گئی ہے کہ حیض دی اکثر تے کم مدت کنی ہے. یہ ہن عبارت النص ہے مدت وچ, او اشارت النص ہے مدت وچ کہ مدت کنی ہے حیض دی 15 دن. اتھوں اشارہ ہویا اے عبارت النص ہے, لہذا اس عبارت النص نو ترجیح کس تے؟ لہذا حیض کنا زیادہ تو زیادہ اے مطلب